أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في دين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اللہ تعالیٰ ساتھ جنت میں لے جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان کرے، اس کو سمجھنا، عمل کرنا، اور اسی طرح نماز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں یاد رکھیں ہم، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے، جنت میں جگہ دے، آمین۔ آج جو ہے ہم نماز کے ہی بارے میں پڑھ رہے تھے، تو اسی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں گے کہ ہمارے دن کا جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں رپلائی کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے، واقعی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کا جواب دیتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، تو اس سے بڑی کتنی بڑی بات ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کسی اور چیز کے لیے نہیں کی جو سورہ فاتحہ کے لیے کی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلی یہ بات؟ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اس کو دیکھتے ہیں۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ ایسی حدیث تو ہوتا ہے جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی چیزیں، وہ حدیث کہلاتی ہیں۔ اور حدیث قدسی جو ہوتا ہے وہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں، یعنی جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ورڈز ایز اٹ از کر کے جو ہے یہ حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں۔ اب ہم سنتے ہیں کیا یہ جو حدیث ہے نا، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی، ابو داؤد، بہت ساری بکس میں ہے، یہ تو بہت اوتھینٹک حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا انہوں نے، ابو ہریرہ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے میں نے نماز کو اور سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے، ڈیوائڈ کر دیا ایکولی۔ ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا، یعنی اس کو وہ ملے گا، جو بھی وہ مانگے گا اس کو ملے گا۔ تو یہ فرمایا کہ نماز کو اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا بس اس کا ہے۔ اب اس کا پہلا حصہ ہے حدیث کا، اور اس کا باقی بھی اسی حدیث میں آگے بڑا انٹرسٹنگ سا ہے۔ اس تصویر میں آپ کو بہت اچھے سے نظر آئے گا یہ کہ جو اس کی اگلا حصہ حدیث کا، اس سے دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ڈیوائڈ کر دیا پریئر کو، سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں، اور میرے بندے کا وہ ہے جو اس نے مانگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کہتا ہے، جب اس کو پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کو، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو یہ رسپونڈ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف کی، کیونکہ ہم الحمد کہہ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، بندہ کہتا ہے جب الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اس کا، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ثنا بھی تعریف ہی ہوتی ہے، گلوریفائنگ کی میری، تو پہلے بھی تعریف کی پھر تعریف کی۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، یعنی کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اس نے میرے پاور کو تسلیم کیا ہے کہ میں جو ہوں مالک یوم الدین ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اس وقت۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے، اب یہ بہت آگے خاص بات آتی جا رہی ہے، کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف آپ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے This is between me and my servant. هذا بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ And my servant shall have what he has asked for. اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ سبحان اللہ۔ مطلب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب جو اس نے مانگا ہے نا، اب انسان کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں آپ سے ہی مانگتا ہوں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، بس، اور میرے بندے کے لیے جو اس نے مانگا۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ دعا مانگتا ہے پورا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین، جب دعا مانگ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دس از فار مائی سرونٹ، میرے بندے کے لیے یہ۔ اور پھر دوبارہ وہی کہتے ہیں
کہ میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے ایک بات کر رہا ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ بات سوچی ہے؟ اور سوچے تو کہ کتنی ویسے بات ہے نا ڈفرینٹ سی، کہ ہم اتنے چھوٹے سے اتنے حقیر سے انسان، اور رب جو اتنا بڑا نماز میں جواب دیتا ہے. اور یہ واحد ون دا اونلی صورت ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیتا ہے. تو پھر ہمیں یہ کس طرح پڑھنا چاہیے؟ سوچے نا کتنی یہ حدیث انٹرسٹنگ بھی اور ایک بہت بڑی بات ہے نا. اگر ہمارے دماغ میں رہے یہ، ہم سوچیں اس کے بارے میں، تو پھر خشوع پیدا ہو جائے گا نا. کیونکہ اچھا یہ کس کی دعا قبول چلے، اس سے اگر ہم اس سے یہ ہو گئی ہے حدیث، تو اگر اس سے ہم دیکھتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے کو ملے گا جو اس نے مانگا. تو یعنی اور آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ ہے ہی دعا مانگتے ہوئے پھر ہمیں دعا کی طرح مانگنی چاہیے نا. ایسے تھوڑی کہ جب پڑھ لیا، اور جو اچھے سے اللہ کی تعریف کرے گا، اچھے سے مانگے گا دعا، وہ کبھی بھی محروم نہیں رہے گا، اس کو ضرور ملے گا جو اس نے مانگا. تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا ہم کبھی سوچتے ہیں؟ تو تعریف اچھے سے کریں. اسی طرح جب مانگے تو وہ بھی دل سے مانگے، کیونکہ ہم تو دعا کے وقت بھی نہیں سوچتے نا. ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا واقعی ہم ہدایت مانگتے ہیں؟ تو جب ہم سوچیں گے بھی نہیں، نہ تعریف کریں گے نہ دعا، تو پھر ہمیں جواب کیسے آئے گا؟ تو آپ کو پتہ ہے اگر ہم سب کو ہدایت چاہیے، جو ہمیں سب سے ضروری امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ ہمیں دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم ہمیں مانگنی ہے. لیکن جب ہم اس کو ایسی پڑھتے ہیں نا ایبسنٹ مائنڈلی، یعنی کہ ہمیں کوئی فوکس ہی نہیں ہوتا، تو پھر جواب کیسے آئے گا؟ یعنی وہ دعا قبول کیسے ہوگی جب وہ مانگی ہی نہیں؟ وہ تو صرف ہم نے پڑھی ہے. دیکھیں ہمارا پڑھنا اور طوطے کو اگر ہم رٹا دیں، طوطا جیسے پڑھتا کرے، تو ایکول ہے نا. اگر ہمارا اس میں ذہن نہیں ہو، کیونکہ طوطا بھی اٹینشن تھوڑی دیتا، وہ تو ایسے ہی پڑھ رہا ہے، تو کیا ہم بھی ایسے ہی پڑھیں گے؟ تو ہمیں اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، اور ہم چاہتے ہی ہیں ظاہر بات ہے کہ بالکل، تو پھر ہم کس طرح کریں کہ ہر جو سورہ فاتحہ کو توجہ سے پڑھ لیا کریں، یعنی کہ اس کو فوکس سے. اس سے ایک تو خشوع مل جائے گا، نماز میں ٹک جائیں گے، اور جو چاہیں گے مل جائے گا. تو اس کو ہم کس طرح کریں گے؟ ایک تو پہلی بات سکون سے پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سکون سے پڑھیں، تیزی سے نہ پڑھیں. پھر بیچ میں پاز دیں. پاز یعنی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے تھے، جو ایک آیت پڑھی پاز کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بیچ میں پاز کریں. سیکنڈ چیز ہے، یعنی پہلی بات سکون سے پڑھیں، لفظوں کو صحیح سے ادا کریں. دوسری بات پاز کریں بیچ میں. اور تھرڈ، اس کی ٹرانسلیشن کو ذہن میں رکھیں. جب ہم پڑھیں گے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمارے ذہن میں اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو. اور پھر اگر ہم اللہ کا جواب جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو جواب دے رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، پھر تو کتنی اچھا طریقے سے ہم اس کو پڑھ سکیں گے نا. کہ اس کنورزیشن کے سوچے کہ اب میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے، اور وہ ہمیں سب عطا کرے گا جو ہم مانگیں گے. مگر وہ کب عطا کرے گا؟ جب ہم بھی مائنڈ فل ہو کے پڑھیں گے. جو بھی ہم مانگ رہے ہیں نا اللہ سے، تو ہمیں مائنڈ فل ہونا ضروری ہے. اور دیکھیں کتنی اس کو فیل کر کے دیکھیں، کتنے آنر کی بات ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہا ہے. تو ہمیں ضرور اس کنورزیشن کو میمورائز کر لینا چاہیے، اس سے ہماری نماز بہتر ہو جائے گی. اور ہمیں اس کا ویلیو کرنی چاہیے کہ اتنی بڑے رب سے ہماری بات ہو رہی ہے. اور جب ہم بیچ میں پاز کرتے ہیں نا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس وقت ہم ریفلیکٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا رپلائی آ رہا ہے، تو کس طرح فیل ہوگا نا. تو انشاءاللہ اس سے نماز اچھی ہوگی. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے.